نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج کا اہم مسئلہ وہ یہ ہے کہ ایک عالم دین ہے کراچی میں، جن کا حلقہ احباب ماشاءاللہ بڑا ہے، وسیع ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ مدارس میں نہ دی جائے کیونکہ یہ میل کچیل ہے اور وہاں پر قرآن حدیث پڑھی جاتی ہے، لہٰذا یہ اچھے علوم ہیں تو زکوٰۃ کا اثر ہوگا، میل کچیل کا اثر ہوگا، اور یہ جو ایک عمل ہے یا اس کا جو آگے پھیلانا ہے یا ایک دین کا جو فائدہ ہوگا وہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ بات غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ اور میرے کو یہ جو خبر دی ان کے تعلق رکھنے والے دو افراد نے، ایک نے بھی، دو افراد نے یہ خبر دی، اور اس سے پہلے بھی کئی مسائل ان کے ایسے جو غلط تھے وہ مجھ تک پہنچے ہیں، باقاعدہ واقعات ایسے ہوئے ہیں ان سے، تو لہٰذا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بلکہ یہ میل کچیل جو فرمایا گیا یہ دو قسم کے افراد کے لیے فرمایا گیا۔ نمبر ایک، خود صاحب مال کے لیے کہ اگر اس کی زکوٰۃ بنتی ہے وہ نہیں دے گا تو یہ میل کچیل والی جو مقدار ہوگی یہ اچھی مقدار کو بھی خراب کر دے گی، کوئی نہ کوئی نقصان ہو جائے گا۔ مثلا 2 لاکھ ایک آدمی کے پاس پیسے ہیں تو اس کے پاس 5,000 بنتے ہیں، اگر یہ 5,000 زکوٰۃ کا نہیں دے گا تو صنم ہم ڈوبے تمہیں بھی لے ڈوبے، وہی کہانی بنے گی۔ ٹینکی بھری ہوئی ہوتی ہے پاک پانی کی، ایک قطرہ پیشاب کا چلا جائے وہ بھی خراب ہو جائے گا، یہی کہانی ہوتی ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں جیسے کہ ایک آدمی ہے، اچھا دوسرا وہ لوگ کہ جن کو زکوٰۃ لگتی نہیں اور وہ زکوٰۃ لے لیں تو ان کے بارے میں بھی میل کچیل ہے، تو یہ دو افراد ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں کہ ایک آدمی، اس کی بیٹی ہے، تو باپ کے حق میں بھی یہ حرام ہے اور ان کے جو محرم رشتہ دار ان کے لیے بھی حرام ہے، لیکن ان دو کے علاوہ جو غیر محرم رشتہ وہاں نکاح ہو جاتا ہے، تو دو کے حق میں حرام، باقی کے لیے حلال۔ بالکل یہی ہے، دو کے حق میں یہاں بھی میل کچیل ہے زکوٰۃ، اور باقی کے حق میں یہ جن کو یہ زکوٰۃ لگتی ہے ان کے لیے حلال ہے، اطیب ہے، بلکہ میں کہوں گا۔ اس کی اطیب کی کہنے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں بعض صحابہ مالدار تھے، جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، اس طرح اور بھی تھے، تو وہ اپنی زکوٰۃ غریب صحابہ کو دیتے تھے کیونکہ زکوٰۃ مسلمانوں کے علاوہ نہیں لگتی۔ اس وقت جو مسلمان تھے وہ صحابی تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے، دین پڑھتے تھے، تو ان لوگوں نے زکوٰۃ استعمال کی، اس کو کھایا پیا، زکوٰۃ کھا کے انہوں نے جو علم سیکھا اس کی نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ دیکھیں قرآن سیکھا، ایسا عمل کیا، کوئی نظیر نہیں ہے ان کی، اور اتنی برکت ہوئی اس علم کی کہ 1400 سال تک وہ دین ابھی بھی باقی ہے۔ باقی انبیاء کی دیکھو کچھ عرصے بعد دین میں ملاوٹ ہو گئی ہے، یعنی تو بلکہ یہ اطیب ہے زکوٰۃ، جن کو لگتی ہے آپ ان کو دیں۔ اور نمبر 2، آپ دیکھیں کہ ایک حدیث ہے، ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، یہ متفقن حدیث ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، ان کی ایک باندھی تھی، بریرہ نام تھا، تو ان کو آزاد کر دیا تھا، کسی نے صدقے کا گوشت دیا تو وہ گھر میں پکڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کو پیش کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام سالن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی ادھر تو گوشت پک رہا ہے، اس کی جیسے خوشبو آتی ہے، اور آپ میرے کو جو ہے نا یہ عام سالن دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ بھی بریرہ کو کسی نے ہدیہ کیا ہے، یہ وہ گوشت ہے اور یہ صدقے کا ہے، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، اور آپ صدقہ تو نہیں کھاتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاریخی جملہ، هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَةٌ، وہ ان کے حق میں میل کچیل صدقہ ہے، یعنی وہ اگر ڈائریکٹ ہمیں لگتی تو یہ میل کچیل ہوتی، اب اگر ادھر چلا گیا ان کے لیے وہ صدقہ، اگر وہ ہمیں دے گی تو اب یہ صدقہ نہیں رہے گا بلکہ یہ ہدیہ بن جائے گا۔ دیکھیں وہی مال ہے، حضرت بریرہ کے حق میں وہ صدقہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اگر وہ دے رہی ہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ صدقہ نہیں ہے بلکہ ہدیہ بن جاتا ہے۔ تو ایک چیز کی نسبت میں فرق آئے تو حکم بھی بدل جاتا ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ یہ میل کچیل ہے زکوٰۃ، لہٰذا مدارس کو نہ دی جائے کیونکہ قرآن حدیث پڑھے جاتے ہیں، اس پر اثر ہوگا، اس کی برکات نہیں ہوگی، بے عملی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ سب مسائل سے ناواقفیت پر دلیل ہے، لہٰذا آدمی کو سوچ سمجھ کے مسائل بیان کرنا چاہیے۔ اچھا، جن دو افراد نے مجھے یہ خبر دی، پھر ان کو جب میں نے یہ دلائل دیے، ماشاءاللہ الحمدللہ اب سننے میں آ رہا ہے وہ دونوں حضرات رجوع کے اس مسئلے سے اور میری بات پر عمل کر کے وہ مدارس میں تعاون کر رہے ہیں، یہ خبر مجھے ملی ہے۔ اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ اللہ پاک میرے لیے بھی صدقہ جاری ہے کہ میری بات ان کو سمجھ میں آ گئی، اور میں یہ کلپ بیان کر چکا ہوں کہ اچھا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے، وہ ہے مدارس، اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وصلی اللہم وبارک وسلم علی رسول الکریم۔